دیکھیں ہم یہ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت مبارک ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، رب تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اب آئیے رب تعالی اگر ہر چیز پہ قادر ہے تو سنیں میرے پیارے بھائیو، اگر کوئی عادت کے خلاف، اگر کوئی کام واسطے کے بغیر عادت کے خلاف ظاہر ہو، اسے آیت کہتے ہیں، یعنی اسے رب کی نشانی کہتے ہیں۔ جیسے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود نورانی بغیر ماں باپ کے رب تعالیٰ نے بنایا، یہ رب کی قدرت ہے، رب پاور رکھتا ہے، رب قادر مطلق ہے، نہ ماں ہے حضرت آدم کی نہ باپ ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے وجود بنا دیا، یہ رب کی قدرت ہے، رب کی نشانی ہے۔ اور آگے جس طرح حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا بغیر ماں کے وجود میں آئی، حضرت بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، وہ بغیر ماں کے آئی، یہ رب قادر ہے، ہمارا کر سکتا ہے، لیکن قانون تو یہ ہے نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا وسیلہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے ذریعے آتا ہے، لیکن قربان جائیں ان کی مقام، ان کے شان پر، اللہ کی قدرت ہے یہ، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ قادر ہے، جسے چاہے جس طرح پیدا کرے، وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن پیارے بھائیوں لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ سب نشانیاں دکھانے کے لیے ہیں لوگوں کو کہ بھائی میں نے یہ بھی کام کیا، میں نے یہ بھی کام کیا بغیر کسی واسطے کے، اس کو آیت کہتے ہیں، یعنی نشانی کہتے ہیں۔ تو یہ رب کی قدرت ہے۔ سنیں آگے، یہ سارے امور جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوئے اس کو آیت کہتے ہیں، نشانی کہتے ہیں۔ اور آگے اگر کوئی عمل عادت کے خلاف نبی سے ظاہر ہو، اگر کوئی عمل عادت کے خلاف کسی نبی سے ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی عادت کے خلاف کسی ولی سے کوئی کام صادر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں، معجزہ نہیں، معجزہ صرف نبی دکھا سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بندے، پیارے بندے کے سامنے ایسی بات کہیں، پھر وہ ایسا کوئی کام کر بیٹھے جو عقل کو ہلا دے، عادت کے خلاف ہو، تو پھر اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اپنے حبیب کو روحانی جسمانی طور پہ معراج کرا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اس پہ، کیونکہ رب اس چیز پہ قادر ہے۔ اگر بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود میں لا سکتا ہے تو پھر میرے محبوب کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا؟